جی دوستو السلام علیکم۔ اب میں کیا کہوں ناظرین، ابھی ہمارے وزیر اعظم نے افغانستان کا دورہ کیا 19 تاریخ کو اس مہینے کی، اور جس قسم کا ہمارے ہاں جرنلزم ہے، میں تو بہت افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کے۔ ایسے ایسے وی لاگس بنتے ہیں، ایسی ایسی ہیڈنگز لگتی ہیں، بلکہ میں نے ایک وی لاگ دیکھا تو اس میں تھا کہ ایک بڑا تاریخی دورہ ہو گیا اور پاکستان نے بھارت کو چت کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اب پاکستان کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ اور اس وی لاگ کے ویوز میں دیکھ رہا تھا تو میں تو پریشان ہو گیا کہ کیا ہے، اور ہم خود بھی میرے خیال میں ذاتی طور پہ ہم لوگ یہی چیزیں پسند کرتے ہیں کہ ایک قسم کا ہائپ کریٹ کریں کہ بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس لیے ہماری جو استطاعت نہیں رہی یا ہمیں وہ صلاحیت نہیں رہی کہ ہم چیزوں کو صحیح پرسپیکٹس میں دیکھ سکیں، کیونکہ یہ جو نعرے ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں، اس کی وجہ سے ہم سب لوگ بس اب اسی قسم کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو سنجیدہ چیزیں ہیں ان پہ توجہ نہیں جاتی۔ ناظرین، جہاں تک وزیر اعظم کے دورہ کابل کا تعلق ہے، یہ ایک دن کا دورہ تھا، ہم سب جانتے ہیں، اور اس دورے کو میں اب مختلف زاویوں سے دیکھتا ہوں تو میں بعض اوقات بہت زیادہ تنقید بھی اچھی نہیں لگتی مجھے کرتے ہوئے، لیکن کیا کروں کہ میں نے سفارتکاری میں 35 سال گزارے ہیں، تو اب عادت سی ہو گئی ہے کہ چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی، اور کسی چیز کو میں فیس ویلیو پہ بھی نہیں دیکھتا۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ذرا اندر جا کر چیزوں کو دیکھا جائے اور صحیح بات کی تہہ تک پہنچا جائے، پھر ہی تجزیے کا مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بوجہ کسی مجبوری کے ہم چیزوں کو صحیح ایکسپلین بھی نہیں کر پاتے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم پبلکلی ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے ناظرین، اب کل ہی دیکھیے، کل پرسوں کابل پہ ایک حملہ ہوا اور اس میں کچھ افغان شہید ہو گئے، اور اب وہ داعش نے اس کی رسپانسبلٹی قبول کی، لیکن اشرف غنی کی حکومت بضد ہے کہ نہیں، یہ تو طالبان نے کروایا ہے، حقانی نیٹ ورک نے کروایا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم چلے بھی گئے وہاں پہ، ایک ڈاکومنٹ بھی شیئرڈ ویژن کے نام سے ایک ڈاکومنٹ بھی، بڑا طویل ڈاکومنٹ بھی ایشو ہوا، جس میں ہمارے وزیر اعظم نے اور صدر اشرف غنی نے بہت چیزیں کیں کہ جی اب ہم ساتھ مل کر چلیں گے، ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہمارا ہے، اور ہم یہ جو ہے یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو زمین ہے ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو، پھر یہ ہے کہ ہم ریجن جو کنیکٹیویٹی ہے اس پہ ہم توجہ دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن میرا ہمیشہ سے، اور پھر افغان ریفیوجیز کے بارے میں بات کی ہے کہ افغان مہاجرین کو ہم واپس بھجوائیں گے، تو یہ تمام چیزیں بڑی زبردست ہیں، کہنے کو تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن میں سوچتا یہ ہوں کہ اس دورے سے نکلے گا کیا ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ابھی بائیڈن صاحب آئیں گے، امریکہ کے نئے صدر، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی افغان پالیسی کیا ہوگی۔ آیا وہ اس وقت، چونکہ ٹرمپ نے مزید کمی کرنی ہے 15 جنوری تک، اس وقت 4000 کچھ امریکی فوجی وہاں موجود ہیں افغانستان میں، تو ان کو کم کر کے 2500 کر دینا ہے 15 جنوری تک اگلے سال۔ اب بائیڈن آتے ہیں، وہ کیا ان کی پالیسی ہوتی ہے، وہ کس طرح ری وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ اشرف غنی اور باقی جو ہواری ہیں ان کے، میں تو یہی کہتا ہوں، ان کی تو خواہش یہی تھی کہ بائیڈن جی جاتے، اور وہ کیونکہ وہ ٹرمپ کی پالیسی سے زیادہ اتفاق نہیں کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ افغانستان میں جو غیر ملکی فوج ہیں وہ وہاں پہ موجود رہیں تاکہ طالبان کو کھلی چھٹی نہ مل جائے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں بھی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ بے یقینی کی صورتحال ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم نے 29 فروری اس سال جو طالبان اور US کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، اس کو ہم نے اپریشیٹ کیا، اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم نے ایک سپٹمبر کے مہینے میں 25 ستمبر کو اس سال ایک واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی
فوجیں جلدی نہیں نکلنی چاہیے افغانستان سے. تو ہمارے یہاں بھی ایک قسم کا ایمبیولنس ہے. ہمیں یقینی صورتحال نہیں ہے کہ آیا امریکی فوجوں کا افغانستان میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے کہ وہاں سے نکل جانا ہمارے لیے بہتر ہے. پھر ہمارے وزیر اعظم اور ساری دنیا یہی بات کرتی ہے کہ دیکھیے جی ہم تو ہمارے وزیر اعظم تو ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ جو ہے افغانستان یا کوئی بھی مسئلہ جنگ سے نہیں ہوتا، صرف مذاکرات سے حل ہوگا. بابا یہ مذاکرات سے کہاں حل ہوا؟ یہ تو طالبان نے اپنی قوت دکھائی ہے، ایک جد و جہد کی اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے گھٹنے ٹیک دیے اور مجبور کیا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آئے. اگر طالبان اپنی جد و جہد جاری نہ رکھتے ملیٹریلی تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ ٹرمپ مجبور ہوتے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے؟ اور آج بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کابل کی حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بے چین ہے، بےتاب ہے، یا ان سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے بےتاب ہے، تو طالبان کی ایک جد و جہد ہے. تو آپ اس طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ملٹری کا ہے اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. آفٹر آل ایک جد و جہد کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کسی پریشر میں نہیں آئیں گے اور آپ حق اور اصولوں پہ آپ کھڑے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی مذاکرات کے ذریعے حل ہوں گے، مذاکرات کے ذریعے الٹیمیٹلی تو مذاکرات کے ذریعے حل ہوتے ہیں، لیکن ان مذاکرات کی میز تک پہنچنے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور طالبان نے کر کے دکھایا ہے. اب طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو جدوجہد کی ہے 2001 سے لے کر اب تک، اب وہ جو انہوں نے میدان جنگ میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ان کو مذاکرات کی میز پہ تو نہیں چھوڑ دیں گے یا ان کو جانے دیں گے. اوبیسلی ان کی کوشش، کیونکہ وہ ایک تحریک ہے، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ طالبان کو آپ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ مت لیجئے. یہ ایک تحریک ہے، اور تحریکیں اگر اپنے جو ہیں آبجیکٹیو سے ہٹ جائیں تو پھر وہ بکھر جاتی ہیں، وہ پھر تحریکیں نہیں رہتی. تو قیادت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اپنے فٹ سولجرز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے وہ تحریک کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں، ان کے اہداف ہیں اور جو مشن ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں. تو طالبان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ نہ تو اس حکومت کو، اشرف غنی کی حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ تو اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ہے، جبکہ مشرف اشرف غنی اور دوسرے عبداللہ اور جو بھی لوگ ہیں وہ بضد ہیں کہ یہ اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے. تو اصل مسئلہ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. اب ہمارے پاکستان کے پاس کیا لیوریج ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اپنے آپ کو کسی ایسے کانٹیکسٹ میں نہیں اس کے پرزنرز ہم ہو جائیں کہ بھئی یہ ساری رسپانسبلٹی ہماری ہے کہ ہم نے طالبان کو ڈیلیور کرنے آئے. اور پھر ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. اشرف غنی کی حکومت ٹھیک ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ہم اس کو ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو بھی تھوڑے بہت ہمارے کیونکہ دیکھیے بھارت کی جو ہے مداخلت ہے افغانستان میں، اور کل ہی ان کے جو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں انہوں نے پھر وہی راگ الاپنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان سے افغانستان میں دراندازی ہو رہی ہے اور پاکستان افغانستان کو مستحکم ہوتے نہیں دیکھ سکتا. تو یہ نیریٹو جاری رہے گا، کیونکہ جو افغانستان کے اندر جو نیشنل سیکورٹی ڈائریکٹریٹ ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اور پھر کہ یہ بالکل انڈیا کے ہاتھوں میں ہے. انڈیا نے اتنا پیسہ وہاں خرچ کیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور پھر ہمارے خود ہماری اتھارٹیز نے ہفتہ پہلے ایک پریس کانفرنس میں بالکل ٹھیک کہا کہ 66 کے قریب افغانستان میں اس وقت دہشت گردی کے کیمپس ہیں جو کہ بھارت ان کو رن کر رہا ہے تاکہ وہ دہشت گردی کی کاروائیاں پاکستان میں کریں. تو اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت اس اسٹیج پہ ہمارے وزیر اعظم کو افغانستان جانے کی کیا ضرورت تھی. میں ٹائمنگ کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے، بائیڈن کو آنے دیتے، اور پھر یہ اس قسم کی جو ویژن ہے، یا تو ہم پری ایمپٹ کرنا چاہتے تھے بائیڈن کی حکومت کو، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن ہر سفارتکاری میں ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. اب یہ ٹائمنگ جو ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں ہمیں بڑا احتیاط کے ساتھ آگے چلنا ہو، کیونکہ ہم نے پچھلے بہت سے سالوں میں اپنی اسپیس لوز کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت نے وہ اسپیس
ہمارے کاسٹ پہ وہاں پہ لی ہے بھارت نے. اب ہمیں ری گین کرنا ہے تو اس کو کس طرح کیا جائے؟ آیا ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم بالکل اپنے جو اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں، یا واقعی ہمارا کچھ ایسا انفلوئنس طالبان پہ ہے کہ ہم ان کو زبردستی مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایگریمنٹ پہ سائن کریں اور اس ایگریمنٹ کے مطابق اشرف غنی ہی حکومت کے جو ہے افغانستان کے صدر رہیں گے اگلے 5 سال، اور آپ یہ بھی تسلیم، اور بھارت کے اور افغانستان کے جو آئین ہے اس کو بھی آپ منوان تسلیم کریں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہ طالبان ماننے والے نہیں ہیں. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ کام کریں اور اپنے آپ کو اس سچویشن میں نہ لے آئیں جہاں پہ یہ محسوس ہو کہ اب ہم بالکل ایک اگین کسی بند گلی میں آ گئے ہیں اور ہمیں کوئی سجھائی نہیں دیتا کہ اب ہم کیا کریں. ایسی سچویشن کو ایوائڈ کرنا چاہیے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ جو ویژن، شیئرڈ ویژن، اس قسم کی جو باتیں ہیں، یہ باتیں اس حکومت کو ساتھ تو ہو سکتی ہیں جو کہ اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑی ہو، لیکن کابل کی حکومت کا ہمیں معلوم ہے کہ شیئرڈ ویژن کیا ہے. تو اس قسم کے ڈاکومنٹس جو ہیں میرے حساب سے نہ صرف ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے دیکھیں نا، مثال کے طور پر کنیکٹیویٹی کی بات کی ہے انہوں نے. اب کنیکٹیویٹی کا مطلب کیا ہے؟ افغانستان سے آپ سے ہی توقع رکھتا ہے کہ ایک تو آپ جو اس کی ایکسپورٹس ہیں ٹو انڈیا وہ آپ واگا کے تھرو جانے دیں، اور جو اس کی امپورٹس ہیں فرام انڈیا وہ واگا کے تھرو آنے دیں. ابھی صرف یہ ہے کہ افغانستان کی ایکسپورٹس تو ہو سکتی ہیں واگا کے تھرو، لیکن بھارت کی جو ایکسپورٹس ٹو افغانستان ہیں وہ واگا کے تھرو نہیں ہو سکتی، وہ کراچی پورٹ کے ذریعے ہی ہوتی ہیں. اس میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں. افغانستان کے جو ٹرک ہیں وہ نہیں جا سکتے پاکستان، وہ ترخم تک آتے ہیں، وہاں پھر ڈاؤن ان لوڈ ہوتا ہے معاملہ، پھر لوڈ ہوتا ہے. وہ ایک بہت ڈیفیکلٹ پروسیس ہے. اب ہم نے کس حد تک ریجنل کنیکٹیویٹی کی جب بات کر رہے ہیں تو بھارت بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں الاؤ کیوں نہیں کرتے کہ ہم آپ کا جو زمین کا راستہ ہے وہ افغانستان کے لیے استعمال کریں. تو یہ جو اس قسم کے بیانات ہیں یا اسٹیٹمنٹ میں جو چیزیں ہیں میرے حساب سے ابھی بہت قبل از وقت ہیں. ہمیں تھوڑا بہت تو انتظار کر لینا چاہیے کہ بائیڈن کی حکومت کیا سوچ رہی ہے، ان کے کیا. ہم خواہ اپنے آپ کو اشرف غنی یا ان کی حکومت جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے یا ان کی طاقت کیا ہے، ہم یہ بھی معلوم ہے کہ وہ پورے افغانستان پہ کنٹرول بھی نہیں کرتے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو زبردستی ایک قسم کا ویژن، شیئرڈ ویژن، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. بعض اوقات اچھا رہتا ہے کہ آپ لو پروفائل میں ڈپلومیسی کریں، کوئی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی سامنے دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بیہائنڈ دا سینس کام کر کے اپنے لیے اسپیس بنائیں. وہ کام ٹھیک تھا اگر وہ کرتے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہر چیز تاریخی ہو جاتی ہے. تاریخی دورہ، تاریخی کامیابی، اور یہ اور وہ ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد وہی وزٹ جو بڑا تاریخی تھا وہ بالکل اس کی ناکامیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس دورے کی ناکامیاں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ جو ہے افغان حکومت جو ہے اس وقت کمزور حکومت ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیا ہم نے ویژن شیئر کرنا ہے اس علاقے کے حوالے سے، اور ہم کیوں اننیسیسریلی سبمٹ کریں ان کے پریشر کو؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ہمیں تھوڑا سا تو جان دکھانی چاہیے کہ ہمیں کس طرح اس معاملے کو آگے بڑھنا ہے. تو ہر چیز میں جو ہے ہر دورہ ہی کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ زرداری صاحب کا دورہ ہو، جو نواز شریف صاحب کا دورہ ہو، عمران خان کا دورہ ہو، سارے دورے ہی کامیاب ہیں ہمارے ملک میں. کوئی ایسا دورہ نہیں ہے جو ناکام ہو آج تک پچھلے 73 سالوں میں. تو اس لیے اب کہیں تو کیا کہیں، کیونکہ سچی بات کو تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں یہاں پہ، اور آپ کو ہی پھر تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے. لیکن ہم بھی مجبور ہیں. بھارت جہاں ہماری سمجھ کے مطابق جہاں ہم دیکھیں گے کہ ٹھیک بات نہیں ہے، اس کو ہم تھوڑا بہت اس کی توجہ آپ دلائیں گے. آپ کی وہ الگ بات ہے کہ آپ نہ مانیں ہماری بات، لیکن مجھے تو اس دورے سے کوئی خاص نکلتا ہوا نظر نہیں آتا. نہ جانے ہمارے کچھ صحافی بھائیوں کے لیے یہ دورہ تاریخی کیسے ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ.